چل ٹھیک ہے۔ اور آرین دھرم کی ہندی شاخ کی بربادی کا الزام تو بدھوں اور جینیوں کے سر تھوپا جاتا ہے، لیکن ایران کی سرزمین میں وہ آگ کس نے لگائی جس میں زرتشت اور اس کے سارے کارنامے ہمیشہ کے لیے جل کر بھسم ہو گئے؟ اور آج جب بیچارے زرتشترا کے وجود میں بھی شک پیدا کیا جاتا ہے اور مورخین کی اکثریت کو اس کے وجود کو فرضی اور وہمی ثابت کرنے پر اصرار ہے، تو انصاف کرو کہ اس کے لائے ہوئے دین کا اب کون اقرار کر سکتا ہے؟ آرین کے حوالے سے آگے حاشیہ ہے 31 نمبر صفحے پر کہ آریائی ادیان وہ مذاہب ہیں جن کی ابتدا آریائی قوم سے ہوئی۔ آریائی ان اقوام کو کہا جاتا ہے جو تقریباً 2.5 سال قبل مسیح وسط ایشیا سے چراگاہوں کی تلاش میں نکلی اور ایران کو پامال کرتے ہوئے برصغیر پاک و ہند میں وارد ہوئی اور یہاں کی قدیم مہذب قوموں کو جنوب کی طرف دھکیل کر خود ملک پر قبضہ کر لیا۔ آریاؤں کے کچھ قبیلوں نے یورپ کا رخ کیا اور وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ آریا سفید رنگ، دراز قد اور بہادر سے کردار کی بلندی اور تنظیم کی صفات ان میں موجود تھی۔ ابتدا میں ان کا پیشہ غلہ بانی تھا جو رفتہ رفتہ کھیتی باڑی میں تبدیل ہو گیا۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دودھ، مکھن، سبزیاں اور اناج عام خوراک تھی۔ میلوں اور تہواروں میں مرد و عورت آزادانہ شریک ہوتے تھے۔ سورج، آگ، پانی اور بادل اور دیگر مظاہر قدرت کی پوجا کی جاتی تھی۔ دیوتا کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کا رواج تھا۔ آریائی مذاہب کو 2 اقسام میں بانٹا جاتا ہے: ویدک اور غیر ویدک۔ ویدک مذہب کو عام طور پر ہندو مت اور برہمنیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ غیر ویدک مذاہب میں سکھ مت، بدھ مت اور جین مت وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے جین مت کے حوالے سے۔ جین مت بھی بدھ مت کا ہم اثر مذہب ہے۔ یہ ہندو مت میں پائی جانے والی ذات پات کے نظام کے خلاف ہے۔ مہاویر اس مذہب کے بانیوں میں اہم مقام رکھتا ہے۔ مہاویر کے زمانے سے ہی اس میں 2 فرقے بن گئے تھے، ایک دگمبر اور دوسرا شیوتامبر۔ بھارت کے صوبے گجرات میں ان کی اکثریت ہے، جبکہ ممبئی میں ان کی تعداد 20 لاکھ سے زائد ہے۔ جین مت خدا کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بڑا ہے وہی انسان کے روح میں پائی جانے والی طاقت خدا ہے۔ دنیا میں ہر چیز جاودانی ہے۔ روحیں جسم بدل بدل کر آتی ہیں، مگر اپنی الگ ہستی کا احساس باقی رہتا ہے۔ نروان یعنی روح کے مادے اور جسم سے رہائی 9ویں جنم کے بعد ممکن ہو سکتی ہے۔ نروان یعنی روح کے سمسار یعنی جنموں کے سلسلے سے آزادی حاصل کرنے کو نروان حاصل کرنا کہتے ہیں۔ جانوروں کا ہلاک کرنا، درختوں کا کاٹنا، حتیٰ کہ پتھروں کو توڑنا ان کے نزدیک گناہ ہے۔ گاتھا، اب کتاب کے 32 نمبر صفحے پر، گاتھا کیا تھی، کہاں تھی، کس زبان میں تھی؟ ہے کوئی موبت پارسیوں کا مذہبی پیشوا جو پوچھنے والوں کی تسلی دوسروں کی شہادتوں سے نہیں، اپنی خانگی یعنی ذاتی گواہیوں سے کر سکتا ہو؟ گاتھا کے شروع تراجم اوستا اور یند اوستا کا نام بلا شبہ باقی ہے، لیکن اس کی 21 صورتوں سے بجز ایک صورت کے جس پر موجودہ آتش کدوں اور ان کے رسوم کی بنیاد ہے، اگر غیروں میں نہیں تو کیا اس پر ایمان لانے والوں کے یہاں بھی کوئی صورت پائی جاتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جو جانے ہی کے لیے آئے تھے وہ آ کر جب چلے گئے، تب ان کی تلاش میں لوگ کیوں سرگرداں ہیں؟ اب ان لکیر پیٹنے والوں سے کوئی ہوتا جو کہتا کہ سانپ نکل چکا ہے، لکڑیاں ٹوٹتی چلی گئیں، ہاتھ چھل ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے، لیکن سانپ نہیں مرے گا۔ مرگھٹوں پر نالا یعنی شور کرنے والوں، زخموں پر واویلا مچانے والوں، سن لو، جو جانے کے لیے یہاں آتا ہے چلے جانے کے بعد پھر یہاں واپس نہیں ہوتا۔ اس دنیا کی ریت یعنی روایت یہی ہے، پھر جو جا چکے اس پر تم کب تک رو گے؟ اور یہ حال تو ان کا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہر پچھلے یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے پہلے کے کانٹے یعنی تیار کیے ہوئے منصوبے ان کے دین بن جاتے ہیں۔ درہم یعنی مذہب ان کے یہاں صرف اس شخص کی بات ہے جو ان سے پہلے
دنیا میں ہو یا 18ویں صدی والوں نے جو خیالی من پلاؤ بے بنیاد خوش فہمی پکایا، 19ویں صدی والوں کے لیے یہی دینی غذا ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ 10ویں عیسوی میں وسوسوں کا جال بنایا گیا اور 20ویں عیسوی میں وہی نجات کی کشتی بن جاتی ہے، اور یہ کیفیت ان کی ہے جن کے پاس اپنے بزرگوں کے نام کے سوا کام کا کوئی تنکا بھی باقی نہیں، لیکن جن کا دعویٰ مذہب کے میدان میں سب سے اونچا ہے، جنہوں نے اپنا نام ہی کتاب والا یعنی اہل کتاب رکھا ہے۔ کیا واقعی جن کتابوں کا پشتارا اپنی پیٹھوں پر لادے لادے وہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں مارے مارے پھرتے ہیں، یہی یہودی اپنی کتابوں کی راہ سے موسیٰ علیہ السلام کو پا سکتے ہیں، جن کی زندگی سے وہ اپنی زندگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مصریوں کی غلامی میں صدیاں کاٹنے والے بنی اسرائیل کے آوارہ گرد صحرا نوردوں یعنی جنگلوں میں پھرنے والوں کو جب خدا کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آسمانی تختیاں سونپ کر موآب کی سرزمین میں بحالت مسافرت آسودہ یعنی مطمئن ہوئے، تب جانتے ہیں کہ ان میں اس وقت یعقوب کے گھرانے کے 12 اسباط یعنی قبیلے اور خانوادے شریک تھے۔ یہی 12 اسباط یعنی جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا محافظ و نگران ٹھہرایا تھا، لیکن ان 12 سبتوں میں سے دو ایک نہیں، پورے 10 اسباط کو جب نینوا کے نمرود چلما نصر اور کے بیٹے سرگو نے شامرون کے شہر سے نکالا، جو ذبح ہوئے، جو قتل ہوئے، جو جلائے گئے، زن و مرد، بچوں، بوڑھوں کی ان لاکھوں کی تعداد کو چھوڑ کر، جن بے کسوں کو زنجیروں میں جکڑ کر رسیوں میں باندھ کر سرگون نے ایشیا کے شمالی و مشرقی کوہستانوں میں جنگلی جانوروں کی طرح ادھیڑ دیا، شکار کیا، تو کیا دنیا نہیں جانتی کہ اسرائیل کی ان کھوئی ہوئی بھیڑوں نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کتاب کا دنیا کے کسی حصے میں پھر کبھی بھولے سے بھی یاد کیا؟ اس سے حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اوپر ایک بات گزری ہے زرتشت کی، اس کے حوالے سے ہے حاشیہ، بلکہ اوپر اس سے بھی اوپر ہے گاتھا کے حوالے سے۔ کہتے ہیں زرتشت پارسی مجوسی مذہب کی مقدس کتاب اوستا کے ابتدائی حصے کا نام ہے۔ اوستا پارسی مذہب کی مقدس کتاب کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے 21 اجزاء تھے جو 12,000 چمڑوں پر سنہری خط میں لکھے ہوئے تھے۔ سکندر اعظم نے 321 آف میم ایران فتح کیا تو اوستا کا زیادہ حصہ ضائع ہو گیا۔ ساسانیوں کے عہد میں پراگندہ اوستا کو جمع کیا گیا تو 348 فصلیں مل سکی، جنہیں 21 اجزاء میں منقسم کیا گیا۔ اس وقت فقط ایک جز وندیداد موجود ہے۔ اس کے بارے میں عام عقیدہ یہی ہے کہ یہ زرتشت کا کلام ہے۔ زرتشت سے آگے اگلے 33 نمبر صفحے پر ہے، زرتشت کی دینی کتاب اوستا کی تشریح کا نام پایند اوستا ہے۔ زرتشت کی کتاب اس وقت کی زند قدیم فارسی زبان میں تھی۔ کچھ عرصے بعد ایران پر دوسری قوموں کا غلبہ ہوا اور نئے فاتحین کی زبان وہاں رائج ہوئی، پرانی زبان متروک ہوتی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک بھر میں مٹھی بھر عالم اور متخصص کے سوا زند کا جاننے والا کوئی نہ رہا، اس لیے مجوسی مذہب کے بڑوں نے نئی زبان پاین میں اس کتاب کا خلاصہ اور شرح لکھی۔ آگے مرگھٹوں کے حوالے سے ہے کہ جہاں ہندو اپنے مردے کو جلاتے ہیں، شمشان گھاٹ، اور دخمہ ان کنوؤں اور عمارتوں کا نام ہے جن میں پارسی اپنے مردوں کو سلاخوں میں ٹیک لگا کر اس لیے کھڑا کر دیتے ہیں کہ گدھیں چیلیں انہیں نوچ کر کھا جائیں۔ اس خاص عمارت کو مینار خاموشی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے آگے شامرون کا ذکر آیا تھا، تو اس کے حوالے سے ہے کہ شامرون یا شامرا عبرانی تلفظ ہے جو کہ عربی زبان میں شین کو سین سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، چنانچہ عربی میں اس کو سامرہ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یشوع، شموئیل اور موسیٰ کو عربی میں یسوع، شموئیل اور موسیٰ پڑھا جاتا ہے۔ جادوگر سامری بھی اسی شہر کی طرف منسوب ہے۔ 127 قبل مسیح میں اشور کی سخت گیر فرما روا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیلی کو ختم کر دیا۔ ہزارہا اسرائیلی تہے کیے گئے،
27,000 سے زیادہ بااثر اسرائیلیوں کو ملک سے نکال کر اشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں تتر بتر کر دیا گیا اور دوسرے علاقوں سے لا کر غیر قوموں کو اسرائیل کے علاقے میں بسایا گیا، جن کے درمیان رہ بس کر بچا کچا اسرائیلی عنصر بھی اپنی قومی تہذیب سے روز بروز زیادہ بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ چلیے آگے 35 نمبر صفحے پر ہم نے یہاں تھوڑا سا ہوں گے شامرون کے بنباسی جنگل میں رہنے والے اسرائیلی ہوں گے، دنیا کے انہی قوموں میں ہوں گے جو ایشیا کے شمالی مشرقی حصوں میں آباد ہیں، لیکن کیا ہندوستان کے برہمن اپنے اسرائیلی ہونے پر فخر کر سکتے ہیں؟ افغانستان کے باشندے یہودی ہونے کی گالی برداشت کر سکتے ہیں؟ سندھیوں اور بلوچستانیوں میں کوئی یہ یقین پیدا کر سکتا ہے کہ وہ شامرون ہی کی یہودیوں کے نسل سے ہیں؟ ماروڑ مارواڑ کے سودی کاروبار کرنے والے ساہوکاروں کو کوئی باور کرا سکتا ہے کہ ان کے اجداد فلسطین کے رہنے والے تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بچھڑ گئے اور یہی ان کے لیے مقدر تھا۔ آخر بے کسوں کا یہ مرحوم قافلہ اپنے ساتھ اپنے ان فاقہ زدہ ڈھانچوں کے سوا اور کیا رکھتا تھا، جن کے ساتھ ان کی جانیں اٹکی ہوئی تھی، یا لوہے کے وہ زنجیریں اور سن کہ وہ رسیاں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے اپنے گھروں سے نکالے گئے؟ موسوی شریعت، موسوی سیرت کی حفاظت کی بڑی قوت اسی طرح دنیا کی دوسری قوتوں میں کھپ گئی۔ اب دینی میثاق کا سارا دار و مدار اسرائیل کے محض ان دو سبتوں کے بچے کچھ لوگوں پر رہ گیا جو فلسطین کے جنوبی علاقے میں آباد تھے۔ اگرچہ عملاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت سے وہ بھی دور ہو چکے تھے، لیکن اسمن یعنی نام کے طور پر پھر بھی وہ حضرت موسیٰ سے قریب تھے۔ پر جو جانے کے لیے آیا تھا ان کے جانے کی آخری گھنٹی بھی بجا دی گئی، آنے والے کی روانگی کا وقت آ گیا۔ اشوری برباد ہوئے، بابل آباد ہوا۔ اسی بابل کا مشہور نمرود بخت نصر آندھی کی طرح اٹھا، بادل کی طرح چڑھا اور پھر صاعقہ آسمانی بجلی بن کر گرا۔ اسرائیل کے ان دو پسماندہ سبتوں پر فجاسو خلال الدیار، جس کی تفسیر میں یہودی اور غیر یہودی ہر قسم کے مورخین کا بیان ہے کہ پوری قوم بنی اسرائیل کا معزن و فرزند گرفتار کرایا، پانا خدا کی تمام چیزیں لوٹ لی، سلیمان کی بنائی ہوئی مقدس عمارت کو کھود کے زمین کے برابر کر دیا، سارا شہر منہدم کر ڈالا، گرد کی فصیل گرا دی، ہر جگہ آگ لگا دی، ہر چیز جلا کے خاک سیاہ کر ڈالی۔ اور یہ ان کے شہر اور ملک کا حال ہوا۔ خود موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کے آخری نگرانوں پہ کیا گزری؟ ساری قوم بنی اسرائیل کی گرفتار ہو کر بابل روانہ ہوئی۔ بخت نصر یہودیوں کے بادشاہ صدقیہ کو بھی اپنے ساتھ پکڑ کے لے گیا اور بابل میں پہنچنے کے بعد اس کے بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کے عذابوں سے قتل کیے گئے، اور یہ جگر پاش منظر دکھانے کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالی گئیں تاکہ پھر خوشی کی چیز نہ دیکھ سکے۔ یہودیوں کا بادشاہ اندھا کیا گیا اور یہودی اگرچہ زندہ رکھے گئے، لیکن کیسی زندگی! سخت محنت اور جفا کشی میں رہتے اور اپنی حالت کو یاد کر کے روتے۔ انہیں اپنی مذہبی رسموں کو بجا لانے کی ممانعت تھی، نہ قربانی کر سکتے تھے، نہ روزہ رکھ سکتے تھے۔ عملاً وہ اس طرح موسوی شریعت کے رسوم سے بھی جدا کیے گئے، اور یہودیوں کا جو کتابی سرمایہ تھا اس کے متعلق تاریخ کی یہ اتفاقی یعنی متفقہ شہادت ہے کہ تورات مقدس اور قدیم آسمانی صحف انبیاء کا کچھ پتہ نہ تھا، اس لیے کہ بابل والوں کی طوفان بے تمیزی نے ان کی قدیم تاریخ اور اگلے اسرائیلی لٹریچر کے ساتھ ان مقدس کتابوں کو بھی فنا کر دیا۔ اسرائیل کے یہی دو سبز قبیلے موسوی دین کے آخری سہارا تھے تو ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ یہ سچ ہے کہ غلامی کی اس رسوا زندگی اور اسیری یعنی قید کی اس ذلیل گھڑیوں سے اولاد یعقوب کو ایک مدت کے بعد نجات میسر آئی۔ اس وقت نجات میسر آئی جب اسیر ہونے والے زندگی کی قید سے آزاد ہو چکے تھے، اور صرف ان کے وہ بچے رہ گئے تھے جنہوں نے اس ملک میں وہ آنکھیں کھولی تھی جہاں ان کے مذہب کی تعلیم ممنوع تھی اور مذہبی رسوم کی بجا آورگی یعنی ادائیگی جرم ٹھہرائی گئی تھی، لیکن اپنے ماں اور باپ کے نالہ و بکار رونے پیٹنے کے شور میں ان کے کانوں تک آواز پہنچی تھی
کہ وہ بھی کسی دین کے وارث اور خدا کے کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ودیت کے پاسباں ہیں، یعنی امانت کے پاسباں ہیں۔ گریا و بیلا، رونے اور شور مچانے کی ان آوازوں کا یہ اثر تھا کہ جب سائرس شاہ شاہ ایران نے نمرود عراق کے حکومت پر کا تختہ الٹ کر اسرائیلیوں کو بھی آزادی بخشی، تو ان کی ایک بڑی جماعت ہانپتے ہانپتے راکھ کے اس ڈھیر پر پہنچی جو سلیمان و داؤد کے شہر و ہیکل کے جلانے کے بعد یروشلم کے میدانوں میں پڑی ہوئی تھی۔ یہودیوں کے قافلے کے پہلے دن گویا رونے اور پچھتانے ہی کے نظر ہوئے تا یہاں تک کہ وہ قافلہ بھی آ گیا جس میں دین کے غمخوار وہ اسرائیلی نوجوان عزرا یا عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ ان کے یاد دلانے پر لوگوں کو موسیٰ کی اس کتاب کا خیال آیا جو نہ دنیا میں کاغذ کے اوراق پر موجود تھی، نہ بابل کی زندانی قید خانے کی زندگی میں پیدا ہونے والے یہودیوں کے دماغ میں اس کا کامل کیا بلکہ ناقص کا بھی کوئی ہلکا سا خاکہ موجود نہ تھا۔ آگے اس کا حاشیہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 خاف میم میں شاہ باب البخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 خاف میں شہنشاہ فارس روش کبیر سائرس اعظم نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ 137 خاف میں رومی شہنشاہ ہینڈرین نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین میں جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور پھر بیت المقدس میں گرجا تعمیر کیا۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلے عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی، اور اس کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے۔ تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1966 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے۔